والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. اور رسول ان کا وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان پر تھا دور کرتے ہیں. جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا. جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا. جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. عزیزان گرامی، انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ آزادی تقریباً 200 سال جاری رہی. اس دوران مختلف تحریکیں وجود میں آتی رہی اور ختم ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ تقریباً یا 1947 تک چلتا رہا. پھر 15 اگست 1947 کی وہ رات، اور اس رات کو یہ ملک آزاد ہوا. اسی طرح 26 جنوری 1950 کو اس غلام ملک کو غلامیت سے نکال کر آزادی کا، سیکولرزم، جمہوریت کا تاج پہنایا گیا ہے. یہ دو دن 15 اگست اور 26 جنوری ہر سال اس ملک کے اندر گلی گلی، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، شہر شہر بڑے تزک و احتشام، بڑے شوق و ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باور کیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک 1857 سے شروع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو 100 سال ہے ان پر غبار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے کہ 1857 سے پہلے 1757 سے مسلمانوں کی ایک بڑی قربانی انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت اور جنگ کا بگل بجایا گیا. اور جب سے انگریزوں نے اس سرزمین پر اپنے قدم رکھے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت کی چنگاری سلگ رہی تھی. اور بنگال میں سراج الدولہ اور اسی طرح حیدر علی، ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ میسور کی سرزمین پر، اور اسی طرح چلتے چلے سید احمد شہید بریلوی، شاہ اسماعیل شہید بریلوی، یہ سب کے ساتھ، اور ان سے اوپر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور شاہ عبدالعزیز کے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے. یہ ایک بڑی ہمارے علماء کی اکابر کی ایک بڑی جماعت کہ جنہوں نے 1857 سے پہلے 1757 سے لے کر کے اور ان 100 سالوں کے اندر ان کے خلاف جنگیں لڑی، اور ٹیپو سلطان نے میسور کی سرزمین پر 4 لڑائیاں لڑی اور شہید ہو گئے. اور اسی طرح سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید لڑتے لڑتے بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر، اور ان پہاڑیوں کو اپنے خون سے رنگین کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ میں 400-700 جو ان کے خواص و عوام مجاہدین اور جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں.
تو یہ 1700 لے کر 1757 سے 1857 تک یہ ایک اکابر کی جماعت ہے کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد 1756 میں دلی کے علاقے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء جن میں ولایت علی، مولانا مملوک علی، مولانا جعفر تھانیسری اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی کہ اب انگریزوں کے خلاف لڑا جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے یا ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگیں ہوئی اور خلیفہ حاجی امداد اللہ کو بنایا گیا اور سپہ سالار قاسم نانوتوی کو بنایا گیا۔ اس وقت میں جب قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے، کٹیں گے یا ان کو باہر کریں گے، اس وقت میں کسی نے کہا تھا، اعتراض کیا تھا کہ بے سر و سامانی کے اس عالم میں اور ہم کمزور ہیں، ان حالات میں ہم ان سے کیسے جہاد، کیسے ان کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں اور کیسے ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو قاسم نانوتوی نے تاریخ جملہ کہا تھا کہ کیا ہم غازیان بدر سے بھی کمزور ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی تعداد بھی نہیں؟ اور یہ جملہ کہنا تھا، اور وہ تحریک سن 1857 کی یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر علماء میدان میں آتے ہیں، ضامن شہید اپنی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ چنانچہ ان اکابر نے پھر عالم بغاوت کو بلند کیا، اور اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تو قاسم نانوتوی نے سن 1857 کی جو تحریک ہے، اس کے بانی قاسم نانوتوی کو کہا جاتا ہے، اور تحریک ریشمی رومال اس کے بانی مولانا ان کے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اور جہاد کا بگل بجایا اور میدان میں آئے اور اس طریقے سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن جب یہ 1857 میں یہ میٹنگ ہوئی اور انگریزوں کو معلوم ہوا کہ مقابلے میں مسلمان ہیں، اب انہوں نے آپس میں یہ میٹنگ کی اور یہ پاس ہوا کہ اب ان علماء کو، مسلمانوں کو سولیوں پر چڑھایا جائے اور ان کو پھانسیاں دی جائے اور ان کے علماء کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سال کے اندر 14,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، اور 1857 کے بعد 2 لاکھ مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، اور اس میں 51,500 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ اور دلی سے لے کر کے خیبر تک کوئی جگہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر مسلمانوں کے علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ صورتحال تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر کے علماء کو جلایا گیا، اور جب شیخ الہند رحمہ اللہ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تو شیخ الہند رحمہ اللہ اس ملک کی آزادی کی خاطر ہندوستان کے اندر تو در در پھرے ہی کہ انگریزوں کے خلاف لڑا جائے، اس کے ساتھ ساتھ وداؤٹ دوسری کنٹریز میں بھی آپ گئے ہیں، اور غالب پاشا جو خلافت عثمانیہ کے اس وقت میں جنرل تھے، ان سے جا کر کے ملے حرم میں اور کہا کہ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا تسلط ہے اور ہندوستان غلام ہو چکا ہے اور وہاں پر مدد کی ضرورت ہے۔ غالب پاشا نے ان سے اپنا ایک ڈاکومنٹ لکھ کر کے اور وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر کے ہندوستان کے اندر تحریک چلائیں اور ہم یہاں سے مدد لے کر کے اپنی فوج کو لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن اتفاق میں اپنوں ہی نے دغا کی اور بالآخر وہ مالٹا کی جیل میں پہنچے ہیں، اور مالٹا کی جیل میں رہنے کے بعد جب وہ آئے اور دلی کے اندر حکیم اجمل جو ان کے مرید ہوتے تھے ان کے گھر پر بیمار تھے،
اور وہی دہلی کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور جب ان کے جنازے کو لے کر کے دیوبند آیا گیا اور رختے پر لٹایا گیا اور ان کے بدن سے کپڑا ہٹایا نہلانے کے لیے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے کمر پر کہیں کوئی گوشت نہیں تھا، ان کی ہڈی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے تمام لوگ رونے لگے، اور ان کے شاگرد جو ان کے ساتھ میں تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے حسین، آخر یہ منظر کیا ہے کہ ان کے بدن پر تو کہیں بھی ہمیں گوشت نظر نہیں آتا؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے استاد نے مجھے منع کیا تھا کہ راز فاش مت کرنا، لیکن میں آخر بتانا چاہتا ہوں کہ جب مالٹا کی جیل میں شیخ الہند مقید اور محبوس تھے تو روزانہ انگریز ان کو تہخانے میں لے جا کر کے سلاخوں کو گرم کر کے ان کی قبر پر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے محمود حسن دیوبندی، تو نے جو فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف، وہ فتوے سے رجوع کر اور ہمارے حق میں فتویٰ دے۔ لیکن قربان جائے محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، جب سلاخیں لگائی جاتی تو بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تو کہتے کہ وہ انگریز میں تیرے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا، میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے لیکن کبھی تمہاری حمایت میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح آج چلے ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی میدان میں آتے ہیں اور عالم بغاوت ان کے خلاف بلند کرتے ہیں، اور لاہور کی خلافت کانفرنس جس کے اندر 9 لاکھ کا اجتماع ہے، اور اس موقع پر حسین احمد مدنی کو وہاں کی کابینہ ہال میں بلایا جاتا ہے اور انگریز جج سامنے کھڑا ہے، اس کے سامنے لا کر کے حسین احمد مدنی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ میں محمد علی جوہر بھی ہے، اور حسین احمد مدنی سے کہا جاتا ہے، جج ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے حسین، سنا ہے تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حسین احمد مدنی نے آرام سے کہا ہاں دیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اور آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا تو محمد علی جوہر ان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا ہے کہ حسین بیان بدل دو خدا کے لیے۔ حسین احمد مدنی نے کہا او محمد علی جوہر، خدا کی قسم اگر آج بیان بدل گیا تو ایمان بدل جائے گا، ایمان آج بیان نہیں بدل سکتے۔ چنانچہ باہر آگے ان کے خلاف شوٹ اور ان کو گولی کا وارنٹ ہو گیا کہ حسین احمد مدنی جہاں بھی نظر آئے ان کو گولی مار دی جائے۔ اب خلافت کانفرنس لاہور کے اندر ہو رہی ہے، 9 لاکھ کا مجمع ہے، اور ادھر مجمع کی چاروں اور انگریز اپنی توپوں کو لیے کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے کہ حسین اب اسٹیج پر نہیں آئے گا، لیکن قربان جائے اپنے اکابر پر حسین احمد مدنی اپنے بغل میں کفن دبائے اور بڑے بے خوف انداز میں اسٹیج پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور آ کر کے ان کی توپوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں بلبل، یہ کہنا تھا آدھے گھنٹے تک نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اور دوسرا مصرع کہا کہ شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کہ یہ تو بلبل ہے، بتائیں ہماری تربت کہاں ہے، ہم تو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر آگے انگریزوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا، کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر جان کا اپنا نذرانہ پیش کیا، مال کی ضرورت پڑی تو مال کا نذرانہ پیش کیا۔ چنانچہ قاسم نانوتوی کا نکاح ہوتا ہے ایک شہزادی سے، رئیس لڑکی سے، اور قاسم نانوتوی والد محترم کو کہتے ہیں کہ میری شادی کسی رئیس امیر لڑکی سے مت کرانا، اس لیے کہ میں دین کی خاطر بہت قربانیاں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا میرے ساتھ میں گزر بسر نہ ہو۔ لیکن ان کے سسر کو بھی ضد ہو گئی کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو قاسم سے کرنا ہے، چنانچہ قاسم نانوتوی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا، اور وہ رئیس گھر کی لڑکی تھی، بڑے اس وقت آج کے حساب سے تقریباً 1 کروڑ روپے کے زیور لے کر کے آئی۔ قاسم نانوتوی جب ان کے پاس پہنچے رات کے وقت میں تو جب ان کو دیکھا خوشی خوشی، لیکن جب بدن پر یہ اس قدر کے زیورات دیکھے تو فوراً ان کا دل متاثر اور چہرہ اتر گیا اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔
یہ منظر دیکھ کر کے بیوی گھبرا گئی کہ مجھ سے آخر ایسی کون سی گستاخی ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ سے ایسی غلطی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے بدن پر مجھے زیورات دیکھ کر کے اور اس قدر کا سونا دیکھ کر انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اپنے مسلمان اور نان مسلم جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کی صورتحال یہ کہ ان کے پاس کرنے کے لیے ہتھیار نہیں، اگر وہ زخمی ہے تو کوئی دوا کرنے والا نہیں، مجھے اپنے وہ بھائی یاد آ گئے۔ چنانچہ وہ ہوشیار تھی، ایک طرف کو گئی اور سارے زیورات اتار کر کے قاسم نانوتوی کے قدموں میں ڈالے کہ حضرت آپ جہاں چاہے ان کو دے سکتے اور جس کو چاہے عطا کر سکتے۔ چنانچہ قاسم نانوتوی نے وہ تمام کے تمام زیورات باندھ کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کی نظر کر دیے اور ان کی خاطر ان کو برطانیہ اور اٹلی میں لڑنے والے لوگوں کو سب کو پہنچایا۔ یہ اس طرح کی قربانیاں ہماری ماں اور بہنوں نے اور ہمارے اکابر نے دی ہے، اور اسی طرح جہاں بھی جس طرح بھی ضرورت پڑی ہر طرح سے ہم نے جنگ آزادی کی خاطر قربانیاں پیش کی ہے۔ چنانچہ سہارنپور کے مصرا حیدر علی ایک جج ہوئے، اس زمانے میں جب کہ بھگت سنگھ کی پھانسی کا فیصلہ کیا جانا تھا اور بھگت سنگھ کو پھانسی دلوانی تھی انگریزوں نے، اور ان عدالتوں میں ہمارے جج بیٹھے ہوئے تھے، تو جن کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا وہ 3 ججوں کی جماعت تھی، اور ان 3 ججوں میں ایک مصرا حیدر علی سہارنپوری بھی تھے۔ ان کے سامنے بھگت سنگھ کا مقدمہ پیش ہوا اور کہا گیا کہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی جائے اس لیے کہ بھگت سنگھ نے بغاوت کی ہے۔ یہ تاریخی بات ہے، ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے پرخو آبا و اجداد نے مال کی ضرورت پڑی تو مال کا نذرانہ پیش کیا، جان کی ضرورت پڑی تو جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اگر عہدوں کی قربانی کی ضرورت پڑی تو اپنے عہدے بھی پیش کیے۔ چنانچہ حیدر علی نے انگریز سے کہا کہ میں بھگت سنگھ کے مقدمے میں بھگت سنگھ کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بھگت سنگھ کے میرے پاس خط ہے، بھگت سنگھ کی میرے پاس تصویر موجود ہے، ان کا پورا ریکارڈ میرے سامنے ہے، وہ بے قصور ہے، میں ان کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتا۔ انگریز شاطر تھا، جو چال چلتا تھا اس نے وہ چال چلنے کی کوشش کی اور کہا اے حیدر تمہیں خان بہادر کا لقب دیا جائے گا۔ ہمارے لوگ عہدوں کے بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بکے، میر صادق، میر جعفر وہ انہی لائن کے لوگ ہیں۔ تمہیں خان بہادر کا لقب دیا جائے گا، تمہیں سر کا خطاب دیا جائے گا۔ حیدر علی تم بھگت سنگھ کے خلاف پھانسی کی سزا سنا دو۔ تاریخی بات کہی تھی، تاریخی بات کہی تھی مصرا حیدر نے اور کہا تھا کہ I am not a بادشاہ، I am a judge، میں قصائی نہیں ہوں کہ جس کو چاہے ذبح کر دوں، میں ایک جج ہوں، میں کسی بے قصور کو پھانسی نہیں دے سکتا اور میں ریزائن کرتا ہوں۔ چنانچہ استعفیٰ دے کر کے اس عہدے سے برخاست ہو گئے تھے۔ جس طرح کی بھی ضرورت پڑی اس ملک کو ہم نے ہر طرح سے قربانیاں پیش کی ہے، عہدوں کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے عہدوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح اگر جان کی ضرورت پڑی تو ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہر طرح سے ہم نے اس ملک کو سینچا ہے اپنے لہو سے، اور ہر طرح سے ہم نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ہم کو فراموش کیا جا رہا ہے اور ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں، اس لیے کہ احجار و اشجار کے پجاریوں سے ہم امیدیں بھی کیا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریق، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ نبیوں کا یہ طریق ہے، اور نبیوں کے جو وارث ہوتے ہیں ان کا بھی یہ طریق ہے کہ امت کوئی بھی ہو، پرجا اگر وہ غلامیت ہے اور ان کے اوپر بوجھ ہے غلامیت کا تو وہ اس سے نکالتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلامیت کا ایک تو ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے گلوں پر تھا۔ ہمارے اکابر نے نبی کا وارث ہوتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیا اور لوگوں کے گلے سے غلامیت کا ایک تو اتارا، اور جب بھی کبھی بھی غلامیت کا تو کبھی بھی کسی بھی انسان کے گلے پر ڈالا جائے یا اس کے اوپر بول ڈالا جائے تو
انشاءاللہ ہم تب کھڑے ہیں اس غلامیت کے بوجھ کو اتارنے کے لیے اور اس زنجیر کو توڑنے کے لیے اور اس روح کو نکالنے کے لیے ہم ہر وقت انشاءاللہ پھر بھی کھڑے ہیں. میں ان باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں تو شام تک کی چھٹی ہے، آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں اور مغرب کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جائیں. دعا کر لیں مختصر سی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.